اور اس کو یوں سمجھیے کہ یہ در حقیقت یہ بھی اتمام حجت کا ایک پہلو ہے. یہ اتمام حجت ہے امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نظام قائم کر کے دکھا دینا یہ اتمام حجت ہے پوری نوع انسانی پر، اور اس کو اس طریقے پر کر کے دکھانا کہ جو ایک عام انسانی جد و جہد کی سطح ہے اس پر کر کے دکھانا، تمام مشکلات اور موانع کے علی الرغم کر کے دکھانا، ابتدائی دور میں ناکامیوں کا طرح طرح سے سامنا کر کے دکھانا، مصائب اور مشکلات کو جھیل کر کے دکھانا، یہ در حقیقت حجت ہے مجھ پر اور آپ پر. اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام کر دیا، آپ کو تو یہ خصوصیات حاصل تھی اللہ تعالی کی طرف سے، آپ کے تو پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھا، آپ کی تو نکسیر تک نہیں پھوٹی، آپ کے لیے تو کہیں کوئی دقت اور مشکل آئی ہی نہیں. ہمارا معاملہ اور ہے، درمیانے قارے دریا تختہ بندم کر دئی، بازمی گوئی کے دامن کر مکن ہوشیار باش. ہم سے یہ مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے دین کو قائم کریں جس طرح کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. یہ ہے اتمام حجت امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام. اب ذرا اس 22 سالہ انقلابی جد و جہد کا ایک برڈز آئی ویو. ہمارا حال حضور سے دوری اور بعد کا یہ ہے، اس کے تمام تر دعووں کے باوجود کہ اگر آپ سیلف اسیسمنٹ کریں اپنی کہ کتنا تعلق ہے حضور سے، تو اس کے لیے ایک بڑا آسان سا پیمانہ یہ ہے کہ ذرا ذہن میں یہ سوچئے کہ اس 23 سالہ یا 22 سالہ جد و جہد کے 22 واقعات بھی آپ کو معلوم ہے تو معلوم ہوگا کہ بڑا بودھ ہے، بڑی دوری ہے. جلسے ہوتے ہیں، میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، اور اب تو انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں سیرت پر، سرکاری سطح پر سیمینارز ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ پہلو سامنے نہیں آیا. آغاز چشم تصور سے دیکھیے، اللہ کا ایک بندہ جو اپنی ذاتی سیرت و کردار کے اعتبار سے انسانیت کی معراج پر فائز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وقت آیا ہے 40 برس کی عمر ہوئی ہے لگ بھگ، اب تک جو زندگی بسر کی ہے وہ ایک بھرپور انسانی زندگی ہے. کہیں کسی خانقاہ میں بسر نہیں کی ہے، کہیں کسی پہاڑ کی کھو میں نہیں رہے 40.5 برس. بھرپور زندگی، کاروبار کیا ہے، اعلیٰ ترین سطح پر کاروبار کیا ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار ہے، شام کے قافلے جا رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، اور اس میدان میں اپنی دیانت اور امانت کا لوہا منوایا. شادی کی ہے، بھرپور عائلی زندگی بسر کی ہے، صاحب اولاد ہے. لیکن یہ 40 برس کی عمر کے آس پاس جب وقت آیا ہے تو طبیعت میں ایک دم خلوت پسندی کا غلبہ ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، فلما بلغ 40 سنة حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه. خلوت گزینی محبوب ہو گئی، غار حرا میں کئی دن مراقبہ ہو رہا ہے. تحنث، شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہ عبادت کیا تھی؟ کان صفت و تعبد ہی فی غار حرا تفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ وچار.
سورہ شورى میں نقشہ کھینچا گیا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اے نبی، آپ کو معلوم نہ تھا کتاب کسے کہتے ہیں، آپ تو امی تھے، کسی سابقہ آسمانی کتاب سے آپ کا کوئی ربط و تعلق نہیں تھا، کسی آسمانی شریعت سے آپ واقف نہ تھے۔ ایمان اجمالاً تو نبی کو پیدائشی طور پر حاصل ہوتا ہے، لیکن تفصیلاً ایمان کیا ہے یہ بھی آپ کو معلوم نہیں تھا۔ ہم نے پردے اٹھائے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وہی کا آغاز ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کے بعد متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت گزرا ہے جس میں حضور کی تعلیم ہوئی ہے، اگرچہ اس کی ہمیں تفصیلات نہیں ملتی۔ بعض جگہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسرافیل مسلسل حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ آپ کی تعلیم ہوئی ہے، وہ تعلیم ہماری سطح کی تعلیم نہیں ہے، یہ الف بیتے والی تعلیم نہیں ہے، وہ تعلیم ہوئی ضرور ہے، علمہ شدید القویٰ۔ اور اس کے بعد وہی آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کمر بستہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کر دو۔ اور اس کے لیے دو الفاظ ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، قم فانذر، خبردار کیجئے، آگاہ کیجئے لوگوں کو، غفلت کے نتائج سے آگاہ کیجئے، خدا سے دوری کا جو انجام ہونے والا ہے اس سے خبردار کیجئے، آخرت کی منزل جو ہر شخص کے لیے آ کر رہنی ہے اس سے متنبہ کیجئے۔ قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، لفظی ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ تصغیر کے معنی کسی کو چھوٹا کر دینا، تکبیر کے معنی کسی کو بڑا کر دینا۔ رب کو بڑا کرو، کس معنی میں؟ رب کی بڑائی مانی جائے، اپنی جگہ وہ بڑا ہے، لیکن یہاں تو نہ معلوم کون کون ہے کہ جو اس کی بڑائی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ہماری مرضی چلے گی اس کی نہیں، ہماری پسند سے معاملہ طے ہوگا، ہم نہیں جانتے کہ رب کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ حکومت ہماری ہے، ہم نہیں جانتے کہ رب کون ہے۔ وما رب العالمین، جس طرح فرعون نے کنزن پوچھا تھا یہ کون ہوتے ہیں رب العالمین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں، تو بالفعل تو پوری دنیا گویا کہ رب العالمین کو بھولے ہوئے ہیں یا اس کا انکار کیے ہوئے ہیں، اپنی خدائی کی دعوے دار، نفس ماں ہم کم پرست فرعون نیز لیکن اورعون ایراون نیز۔ اس صورتحال کو بدل کر اپنے رب کو بڑا کیجئے، اس کی بڑائی منوائیے، اور حضرت مسیح کا جو قول میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اے اللہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر پوری، یہ ہے تکبیر رب۔ بقول علامہ اقبال، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ تکبیر رب، یہ ہے وہ چیز جس کا ایک بار گراں محسوس کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے،
اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تسلی دے رہی ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ یتیموں کی سرپرستی فرمانے والے، بیواؤں کی خبر گیری کرنے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، مسافروں کی خدمت کرنے والے. تقریباً 3 برس تک دعوت و تبلیغ ہوئی ہے اس سطح پر کہ صرف اپنے قریب ترین لوگ، لفظ خفیہ کا استعمال کرنا تو درست نہیں ہوگا، خفیہ بات وہاں کوئی نہیں، لیکن یہ کہ ڈنکے کی چوٹ نہیں تھی، علل اعلان نہیں تھی، پرسنل کانٹیکٹ سے، ذاتی تعلقات سے دعوت اندر ہی اندر پھیل گئی. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اہلیہ محترمہ سب سے پہلے ایمان لانے والی تھی. قریب ترین دوست، جگری دوست حضرت ابوبکر صدیق وہ ایمان لیا. اپنی ہی زیر تربیت، زیر کفالت چچا زاد بھائی حضرت علی ایمان لیا. اپنے غلام حضرت زید ابن حارثہ ایمان لے آئے. یہ 4 ہیں پہلے. ان میں اولیت کا معاملہ جو ہے اس کا تعین مشکل ہو جاتا ہے، لہذا بڑی عمدہ اس کے اندر مطابقت پیدا کی گئی کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، آزاد اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ. یہ 4 ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین کمائی. ایک کمائی اس میں اتنی قیمتی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، معاشرے میں ان کو جو مقام حاصل تھا، ان کی بھی صداقت اور امانت جو ہے مسلم، ان کی نیکی، خلق خدا سے ہمدردی، رقت قلب، ان کی سچائی، سب مسلم. پھر یہ کہ متمول فرد اپنے معاشرے کے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بھی وہ حکومت تھی وہ ایک قبیلے کی زندگی میں، اس میں انتہائی نازک ذمہ داری ان کے پاس تھی. دیت کا فیصلہ کرنا، خوں بہا کی رقم کا تعین کرنا قتل کے مقدمات میں، یہ منصب ابوبکر کے پاس تھا رضی اللہ عنہ. وہ ایمان لائے تو گویا کہ وہ قرآن مجید میں جیسے آتا ہے کہ کان ابراہیم امتن قانتن، وہ ایک فرد نہیں تھے حضرت ابراہیم، وہ ایک امت تھے. اسی طرح ابوبکر ایک فرد نہیں تھے، وہ ایک امت تھے. چنانچہ عشرہ مبشرہ میں سے 6 ہیں وہ جو ان کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لائے. حضرت عثمان کو لا کر حضور کی خدمت میں پیش کرنے والے ابوبکر، طلحہ اور زبیر کو لا کر حاضر کرنے والے ابوبکر، سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران، عبد الرحمن ابن عوف، ان کو لا کر پیش کرنے والے ابوبکر. 6 ہیں حضرات عشرہ مبشرہ میں سے جو چوٹی کے 10 ہیں صحابہ جو حضرت ابوبکر کی دعوت و تبلیغ سے. بات چل رہی ہے، حکم ہوتا ہے انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. اب دیکھیے یہ ہے جو بات میں نمایاں کرنا چاہتا ہوں. ہیومن لیول کیا طریقہ ہو سکتا تھا سوچیے. حضرت علی کو حکم دیا دعوت کا اہتمام کرو، دعوت طعام کا، بنی ہاشم کو بلاؤ، کھانا کھلاؤ. بالکل فطری طریقے کھانا کھلایا گیا، کھڑے ہو کر بات پیش کرنا چاہی، ادھم مچ گیا، کسی نے بات نہ سنی. آخر چرچا تو ہو چکا تھا، معلوم تو تھا انہیں کہ ہمیں کس لیے جمع کیا گیا ہے. شور مچا دیا گیا، بات ہی نہیں سنی. اولین کوشش ناکام ہو گئی. دیکھیے ذہن میں رکھیے، میری آج کی گفتگو میں ناکامی کا لفظ بار بار آئے گا، مغالطہ نہ ہو. نبی کی کوئی کوشش ناکام نہیں. نبی کے نقش قدم پر چلنے والے کسی انسان کی کوئی کوشش ناکام نہیں. کس پہلو سے؟ کہ اس کا اجر خدا کے ہاں محفوظ ہے.
لیکن ایک ہے دنیا میں اس کے نتائج کا نکلنا. یہ جو کامیابی کا تصور ہے اس کے پہلو سے لفظ بول رہا ہے. ناکامی کا سامنا ہوا, دوبارہ کوشش, پھر کھانا کھلایا, ذرا سا موقع مل گیا, کھڑے ہو کر دعوت پیش کی, پورا مجمع گم سم. حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں جو پہلے سے اپنے تھے, یعنی ان دونوں دعوتوں کا نتیجہ نیل ہے. کھڑے ہو کر کہتے ہیں اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں, اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں, اور اگرچہ مجھے آشوب چشم بھی ہے, لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑتا ہے. یہ ایک عالمی انقلاب برپا کرنے چلے, اور یہ ان کے ساتھی کچھ ساتھی. اب ذرا تصور کیجئے کیا بیت رہی ہے قلب محمد پر علی صاحب الصلاۃ والسلام. حکم ہوتا ہے فاصدع بما تؤمر, اے نبی ایک قدم آگے بڑھائیے, اب ڈنکے کی چوٹ کہیے جس کا آپ کو حکم ہوا. اب پھر سوچئے کیا تدبیر اختیار کی جائے. کسی بھی ظروف و احوال میں جس میں کہ آپ کو کام کرنا ہے, جو بھی آپ کے پاس ممکن طریقہ ہے ابلاغ کا, لوگوں تک بات کو پہنچانے کا, وہ اختیار کیجیے. رواج یہ تھا کہ اگر لوگوں کو جمع کر کے کوئی بات سنانی ہو, اہم خبر دینی ہو, تو کسی بلند مقام پر کھڑا ہو کر کوئی شخص نعرہ لگاتا تھا واہ صباحا. اور اس زمانے میں خبر کیا ہوتی تھی کہ فلاں قبیلہ تم پر حملہ کرنے والا ہے, طاقت ہونے والی ہے, ہوشیار ہو جاؤ, اپنا بچاؤ کر لو. اور وہاں یہ بھی تھا کہ وہ شخص بلند مقام پر کھڑا ہوتا تھا, چیختا تھا اور اپنے کپڑے اتار دیتا تھا, مادر ذات برہنہ ہو جاتا تھا, تاکہ جس تک آواز نہ پہنچی ہو وہ دیکھے تو صحیح کہ کوئی بات ہے, یہ شخص ننگا ہو کر کھڑا ہو گیا ہے. نذیر عریان کہتے تھے, ننگا خبردار کرنے والا. اب یہاں دیکھیے وہی اجتہاد اور حکمت, طریقہ اختیار کیا وہ, اس میں سے جو چیز حیا کے, شرم کے, عفت کے منافی تھی اس کو نکال دیا. کوہ صفا پر کھڑے ہوئے, نعرہ لگایا وا صباحا, ننگے ہونے کا کوئی سوال نہیں. لوگ جمع ہوئے, نہ معلوم کیا بات ہے. اب دعوت پیش کی, وہی انذار. مجمع میں سے ابو لہب بولتا ہے تبا لک لہذا جماعتنا, نقل کفر نہ باشد, محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں, ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا. ہم اپنے بڑے اہم مصروفیات میں تھے, مشاغل تھے, ہم سمجھے واقعتاً کوئی بڑی اہم بات ہے. یہ ہے وہ مقام جب وہ سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ گئے, اسے معلوم نہیں. نظام نو ہو رہا ہے پیدا, یہ عالم پیر مر رہا ہے. در حقیقت تو ہاتھ اس کے ٹوٹے ہیں, لیکن بہرحال وہ تو ابھی پردہ غیب میں ہے. اس وقت تو صورت یہ ہے کہ اس دعوت عام کا بھی کوئی نتیجہ نہیں, ناکامیوں پر ناکامیاں. یہاں کبھی پڑھیے آخری پارے کی اور 29ویں پارے کی صورتیں, کیوں آتا ہے بار بار اے نبی صبر کیجئے, فاصبر وما صبرک الا باللہ, صبر کیجئے, جھیلیے, ہمت جواب نہ دے. مایوسی یا نا امیدی جو ہے وہ پاس نہ پھٹکنے پائے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, وہ سورہ مدثر کے بھی وہ 7 ابتدائی آیات میں آخری بات صبر ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا.
بہرحال